تاریخی اور بنیادی طور پر واقعہ اصحاب کہف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے درمیانی وقفے سے متعلق ہے، مگر اس کی لوکیشن اور اصحاب کہف کی تعداد سمیت کئی باتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، جن کے بارے میں مختصراً جانیں گے آپ اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، میں ہوں عامرہ قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں HSQ with عامرہ قاضی۔ موجودہ دور کے فلسطین، اردن اور یروشلم کی سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا، تو اس زمانے میں گو کہ یہ علاقہ رومن امپائر کے زیر اثر تھا، مگر یہاں ایک یہودی بادشاہ حکمران تھا، جبکہ اس علاقے کے زیادہ تر عوام بت پرست تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں تبلیغ کا آغاز کیا تو یہ رومی عوام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شدید مخالف ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتاری کے بعد سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد یہودیوں نے رومن امپائر کے خلاف بغاوت کر دی، جس پر رومن بادشاہ ٹائٹس نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے اس علاقے کو تہس نہس کر دیا، یہاں تک کہ بیت المقدس کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ اس حملے کے دوران تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کر دیا گیا اور باقی ملک بدر کر دیے گئے۔ یہاں رہ جانے والے اب یا تو بت پرست تھے یا وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ وقت گزرتا رہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال ویسے بھی بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو چکا تھا۔ پھر اس دور میں عیسائیوں پر زندگی مزید تنگ کر دی گئی۔ عام عوام تو بت پرست تھے ہی، مگر وہ ان عیسائیوں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خاص طور پر ان کا ایک بادشاہ دقیانوس تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا وہ اسے قتل کروا ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف اس کے خوف سے ایک غار میں جا کر چھپ گئے اور اپنے حق میں اپنے رب سے دعا کرنے لگے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہیں سو گئے، یہاں تک کہ اسی عالم میں 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ بقول قرآن ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دے۔ پس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے۔ اصحاب کہف کی تعداد اور ناموں کے بارے میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ خود قرآن پاک بھی کہتا ہے کہ ان کی صحیح تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے۔ بقول قرآن کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا، کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا۔ غیب کی باتوں میں اٹکل کے تیر چلاتے ہیں، کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، پس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں۔ تفسیر ساوی کے مطابق اصحاب کہف کے نام یہ ہیں: مقسم لینا، یملیخا، تونس، نیونس، ساریونس، زنوانس، فلسطیونس، اور ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر تھا۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک روایت کے مطابق کیونکہ ان اصحاب کے نام ایک تختی پر لکھے گئے تھے اس لیے انہیں رقیم بھی کہا جاتا ہے، جبکہ انہی کے ایک قول کے مطابق رقیم اس بستی کا نام بھی ہے جس کے پہاڑوں میں موجود ایک غار میں یہ اصحاب کہف چھپے تھے۔ آج کے دور میں اسی شہر رقیم کی دریافت کے حوالے سے بھی آثار قدیمہ کی تحقیق میں جدید انکشافات کیے گئے ہیں کہ خلیج عقبہ سے شمال کی جانب بڑھتے ہوئے پہاڑوں کے 2 متوازی سلسلے ملتے ہیں، ان میں سے ایک پہاڑ کی بلندی پر رقیم شہر آباد تھا۔ اس شہر کے عجیب و غریب غار قابل ذکر ہیں جو اس طرح واقع ہیں کہ دن کی دھوپ اور تپش ان تک نہیں پہنچتی، اور ایک غار کے قریب قدیم عمارتوں کے آثار بھی پائے گئے ہیں۔ پھر ان اصحاب کے سونے کی مدت بھی قرآن پاک نے 309 سال بتائی ہے۔ بقول قرآن اور وہ اپنے غار میں 309 برس اوپر ٹھہرے۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تو کفار کہنے لگے کہ ہم 300 برس کے متعلق تو جانتے ہیں کہ اصحاب کہف اتنی مدت تک غار میں رہے، مگر ہم 9 برس کو نہیں جانتے، جس کی توجیہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم شمسی سال گن رہے ہو، جبکہ قرآن مجید نے قمری سال کے حساب سے مدت بیان کی ہے،
اور جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ شمسی سال کے ہر 100 برس میں 3 قمری سال بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے جیسے مزید تحقیق ہو رہی ہے ویسے ویسے قرآن پاک کی حرف بہ حرف تصدیق ملتی جا رہی ہے۔ اگرچہ کوئی بات ہمیں عقل کے مطابق عجیب معلوم ہوتی ہے مگر یہ ضروری نہیں کہ حقیقت کے لحاظ سے بھی وہ عجیب ہو، کیونکہ اس کائنات کے خالق نے ایسا منظم نظام قائم کیا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اصحاب کہف کو زمانہ دراز تک سلانے کے بعد جگانے کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ لوگ سمجھ لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں سب مردوں کے اجسام کو زندہ کیا جائے گا اور قیامت کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ آپ کا اس سلسلے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے کامنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو مسٹ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔